نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے احباب نے بھی، خواتین نے بھی، میری بہن بیٹیوں نے بھی، ماؤں نے بھی ارشاد فرمایا کہ بانجھ پن کی کوئی دوا دے دو۔ تو سرکار علی مقام سن لیجئے کہ بانجھ پن کی کوئی بھی دوا نہیں ہوتی۔ بانجھ پن کا علاج ہوتا ہے، دوا نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ بانجھ پن میں مسائل ہوں گے نا۔ ابھی خاتون کا پیلوس الٹرا ساؤنڈ کروائیں گے، اس میں دیکھیں گے، سیدھا رپورٹ بھیجو، ٹھیک ہے؟ رپورٹ کروا لو، بھیج دو۔ رپورٹ کروائیں گے، اس میں بھیجیں گے، اس میں معالج دیکھے گا کہ بھائی صاحب آپ کے فولیکل میچورٹی کیا ہے، ایگز میچورٹی کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے بعد جناب فیلوپین ٹیوب بلاک تو نہیں ہے، یا آپ کو سسٹ تو نہیں ہے، فائبرائڈ تو نہیں ہے، بلکہ یوٹرس تو نہیں ہے، ایکسس فلوئڈ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ یوٹرس بہت زیادہ غیر فطری چھوٹا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری باتیں دیکھ کے فیصلہ کرے گا، پھر آپ سے بیان لے گا کہ مینسز کیسے آتے ہیں، نارمل آتے ہیں، تکلیف سے آتے ہیں، بغیر تکلیف کے آتے ہیں، کم آتے ہیں، زیادہ آتے ہیں۔ یہ 17 پوائنٹ نوٹ کر کے پھر اس ڈیمیج پوائنٹ کو، جو پوائنٹ پازیٹیو آ رہا ہے، خراب آ رہا ہے، خراب کو میڈیکل سائنس میں پازیٹیو کہتے ہیں اور اچھے کو میڈیکل سائنس میں نیگیٹو کہتے ہیں۔ تو میڈیکل سائنس کی سائنس تو سمجھ میں آ رہی ہوگی نا آپ کو، ہے نا؟ تو جو برا آ رہا ہو اس پوائنٹ کا علاج ہوگا، ٹھیک ہے؟ ورنہ ایسی کوئی دوا نہیں جو بانجھ پن کا علاج کرتی ہے۔ بانجھ پن کی وجوہات ہوتی ہیں، وجوہات کا علاج ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح بے شمار معاملات میں کیا ہے کہ خواتین علاج کرانے دوڑے چلے جا رہی ہیں، حکیم کے بعد، ڈاکٹر کے پاس، عامل کے بعد، دم بھی کرا لیا، مندر میں گھنٹہ بھی بجا دیا، قبر میں چادر بھی چڑھا دی، تعویذ بھی پہن لیا، یہ بھی کر لیا، ٹونا بھی کرا دیا، ٹٹکا بھی کرا دیا، بندر بھی ذبح کر کے اس پہاڑ پہ چھوڑ کے آ گئے، بچہ نہیں ہو رہا۔ اب بچہ رپورٹ سے ہوگا بھائی، سیدھا رپورٹ کروائیے اپنے قریبی علاقے میں، رپورٹ واٹس اپ کر دیجئے۔ واٹس اپ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ بھائی آپ آنے جانے سے بچ جاتے ہو، خرچے سے بچ جاتے ہو۔ وہ فرضی من گھڑت جو معائنہ ہوتا ہے، تشخیص ہوتی ہے، مریض کو خوار کر کے وہ نہیں ہوتا۔ آپ نے اپنی رپورٹ بھیجی، اپنے بیان بھیجی، معالج اگر آپ کے معالج کو رپورٹ پڑھنی آتی ہے تو، بقول ایک صاحب کے کہ پاکستان کے 95% معالجین کو رپورٹ پڑھنی نہیں آتی۔ کرانی آتی ہے کیونکہ اس میں کمیشن ملتا ہے نا، پڑھنی نہیں آتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خواتین اپنے علاج میں لگی رہتی ہیں، مرد کو چھوڑ دیتی ہیں۔ بھائی دونوں انسانوں، دونوں کے علاج کی ضرورت ہے۔ کس کے پیچھے مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ صحیح ہے؟ دونوں کا علاج ہوگا بھائی۔ بے عیب جو ہے، بے عیب ذات صرف اللہ کی ہے، ٹھیک ہے؟ تو مرد حضرات بھی اپنی اسپم سیمن کاؤنٹ کی رپورٹ کرا لیں، یا سیمن اینالائز کی رپورٹ بھی کہا جاتا ہے، اس کو وہ کرائیں۔ دونوں رپورٹ بھیجیں گے، اگر دونوں مخلص ہیں کہ اللہ ان کو اولاد دے دے، ان کا گھر آباد رہے، تو دونوں ٹیسٹ کروائیں گے ہمیشہ، اور دونوں اپنی رپورٹیں بھیجیں گے، ٹھیک ہے؟ اور پھر اس میں ڈھونڈ لیا جائے گا کہ مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ کون سی نیگیٹیوٹی کو پازیٹیو لکھا ہوا ہے، اس پر علاج ہو جائے گا اور اللہ مسئلہ حل کر دے گا۔ ٹیکنیکل مسئلہ ہے۔ تو بے اولادی کی، بانجھ پن کی کوئی بھی دوا نہیں ہوتی، اس کی وجوہات کا علاج ہوتا ہے اور اس کی دوا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو ذہن میں رکھیے، ہمیشہ رپورٹ سینڈ کر کے بات کیجئے، اور آخری کرنٹ رپورٹ بھیجی جائے گی، اور ایسا بھی نہ ہوگا آخری رپورٹ آپ نے 12 سال پہلے کرائی تھی وہ اٹھا کے متھے مار دی، ایسا بھی نہ کیجئے گا۔ رپورٹ آپ کی اگر اس کیس کی رپورٹ جو ہے وہ 90 دن سے زیادہ پرانی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔